السلام علیکم۔ اردو میں ہمارے پاس یہ نظم آپ نے ہمیں بتائی تھی، آپ کی کلاس کے اندر اسٹارٹ ہوئی ہوئی ہے، اے وطن اے وطن۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، دیکھیں اردو لٹریچر میں، اردو ادب میں کچھ اصناف سخن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے حمد ہے، نعت ہے، اس کے بعد نظمیں آتی ہیں، پھر آپ کے پاس رباعی آتی ہے، قصیدہ آتا ہے۔ یہ آگے جا کے اردو لٹریچر کی بہت بڑی چین ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ حمد ہمارے پاس کیا، حمد بھی ایک نظم ہے، نعت بھی ایک نظم ہے، لیکن حمد ایک ایسی نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نعت بھی ایک نظم ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، ان کی سیرت مبارک کے بارے میں بات کی جاتی ہے اشعار کی شکل میں۔ اسی طریقے سے آج ہم جس نظم کو سٹارٹ کر رہے ہیں وہ ہے پاکستان سے محبت، حب الوطنی کو سامنے رکھ کے، پیٹریوٹک فیلنگز کو، اسپرٹس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک نظم لکھی ہے، اور بڑے مشہور شاعر ہیں یہ ساقی جاوید۔ انہوں نے ملک پرستی کے اوپر، پاکستان سے محبت کے اوپر، اپنے وطن سے اپنی اظہار محبت کے لیے انہوں نے بڑی بہترین منظومات لکھی ہیں، نظمیں لکھی ہیں، جس میں سے ایک ان کا جو انتخاب ہے وہ آپ کی کتاب میں، آپ کے سلیبس میں موجود ہے، اے وطن اے وطن، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں اردو کے اندر نا، یہ تو آپ نے سب دیکھ لیا کہ حمد ہے، نعت ہے، نظم ہے، یہ سب پڑھ لیا آپ نے۔ اب بات ساری یہ کہ دیکھیں نظموں کو پڑھنے کی یا شاعری کو پڑھنے کی ترتیب کیا ہوتی ہے۔ کبھی بھی کوئی بھی نظم ہو نا، وہ جو مشتمل ہوتی ہے نا، ایک ہوتا ہے مصرع، ایک ہوتا ہے شعر۔ مصرع ایک لائن کا ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ میں نے ایک بند نمبر 1 لکھا، اب دیکھیں یہ پورا ایک بند ہے، اب یہ میں آپ کو بتاؤں گی کیوں ہے۔ یہ جو ایک لائن ہے نا، یہاں سے لے کے یہاں تک، یہ ایک مصرع کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟ مصرع، ٹھیک ہے، یہ میں لکھ دیتی ہوں یہاں پہ، اسے مصرع کہتے ہیں۔ اس کے بعد دو مصرے آپس میں ملتے ہیں نا تو ایک شعر بنتا ہے، دو مصرے آپس میں ملتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ ایک شعر بنتا ہے۔ جبکہ اگر آپ دیکھیں اس نظم کے اندر ایک شعر نہیں ہے بلکہ بند ہے۔ بند کیا ہوتا ہے؟ جو 2 سے زیادہ لائن پہ مشتمل ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہاں پہ کتنا ہے، 1 2 3 4 لائنیں موجود ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو 4 لائنوں کا ایک بند ہوتا ہے۔ شعر تو یہ ہو گیا آپ کا، یہ آپ کو ہر بند کے ساتھ نظر آئے گا، یعنی آپ کی اس نظم کے اندر جتنے بھی بند موجود ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، آپ کے پاس کتاب موجود ہے۔ میں نے تو آج اس میں سے بند نمبر 1 اور بند نمبر 3 کا انتخاب کیا ہے، ٹھیک ہے نا، جو مجھے بہت خاص لگ رہا تھا اس نظم کے حوالے سے، جس کا پتہ ہونا آپ کو ضروری ہے۔ تو کچھ امپورٹنٹ پوائنٹ میں نے اپنے مٹیریل میں آپ کو دیا ہے، آفٹر آل جو میرے لیکچر میں جا رہے ہیں وہ بھی آپ بآسانی کر کے اس کے آنسر لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تو آپ کو سمجھ آ گیا کہ مصرع کیا ہوتا ہے، 2 مصرے ملتے ایک شعر بنتا ہے۔ اب یہ ہے بند، ٹھیک ہے نا۔ تو جب کبھی بھی ہم بند کو پڑھتے ہیں نا، تو بند کے اندر سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ شعر ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ تو یہاں دیکھیں شاعر جو ساقی جاوید ہیں ہمارے، انہوں نے کہا کہ وطن سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں یہ، اور یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے وطن سے اس قدر محبت ہے کہ ہم تو دل و جان سے اس پہ قربان ہیں، ہماری مال، ہمارا جان، سب کچھ اس پہ فدا ہے۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں تو بڑا معتبر ہے۔ تو کس کو کہہ رہے ہیں؟ وطن کو کہہ رہے ہیں، یعنی شاعر اپنے ملک سے، وطن کہتے ہیں ہوم لینڈ کو، ملک کو، تو بڑا معتبر ہے، ٹھیک ہے نا، اور بڑا محترم ہے، یعنی ہم تیری رسپیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم تیرا احترام کرتے ہیں، ہم تجھے سب سے بڑھ کر پاتے ہیں، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد دیکھیں اب یہاں پر جو ہے نا بند نمبر 1 کی حقیقت سٹارٹ ہوتی ہے، جو کہ آپ کے بک میں سوال بھی آیا ہوا ہے کہ شاعر نے نظم کے پہلے بند میں کس عزم کا اظہار کیا ہے۔ عزم کہتے ہیں ہمیں کیا کام کرنا ہے، ہمارے ارادے کیا ہیں، ہمیں آگے جا کے کیا اس چیز کے اوپر کیا ہاتھ رکھنا ہے۔ تو یہاں دیکھو وہ کہہ رہا ہے کتنے دکھ جھیل کر ہم نے پایا تجھے۔ دیکھیں یہ جو لائن ہے نا، یہ کتنے دکھ جھیل کر ہم نے پایا تجھے، یہ سمجھ لیں پاکستان کے بننے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ جب پاکستان بنا ہے نا، when there is the existence of a Pakistan on 14 اگست 1947، جب پاکستان مورز وجود میں آیا 14 اگست 1947 کو، تو ہمیں اور آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی تاریخ، اس کی قربانیاں، اس کی سیکریفائسز کتنی ہیں، لیکن اس وقت لوگوں نے پتہ نہیں کتنی تکلیفیں جھیلی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ انڈیا سے
مائگریٹ کر کے ہجرت کر کے جب پاکستان آئے اور پاکستان آزاد ہوا تو یہ آنا بھی اتنا آسان نہیں تھا کہ ہندوؤں نے اور سکھوں نے مسلمانوں کی ٹرینوں کو پوری ٹرینوں میں سے لوگوں کو نا ذبح کر دیا تھا، قتل و غارت گری کری تھی، اتنا مارا تھا مسلمانوں کو. یعنی یہ کیا ہے، یہ ان لوگوں کی نا قربانیاں تھیں جو اس وقت موجود تھے. صحیح ہے نا، اور انہوں نے ان قربانیوں کو دے کر ہی اس ملک کو آزاد کیا. یعنی ہم یہ کہہ دیں نا کہ ہمیں پاکستان کسی نے ٹرے میں رکھ کے دے دیا تو یہ غلط ہے. پاکستان بہت ساری قربانیوں سے مل کے بنا ہے، ٹھیک ہے نا، جس میں ہمارے بزرگوں کی، ہمارے بچوں کی، ہماری عورتوں کی، ٹھیک ہے، بوڑھے لوگوں کی، نوجوان لوگوں کی قربانیاں شامل ہیں. تو یہاں اسی لیے یہ جو لائن ہے نا یہ بہت دکھ بھری ہے، اور یہاں پہ وہ اس عزم کو بتا رہے کہ جتنا ہم نے قربانیاں دے کر اپنے وطن کو پایا ہے نا، کتنی محبت سے ہم نے تجھے جنت بنایا ہے. جنت کا مطلب دنیا کے اندر، یعنی ہمیں ایک ایسا حصہ ملا، ایک ایسا ٹکڑا ملا، ٹھیک ہے، تقسیم ہونے کے بعد، کہ اب ہم نے یہ سوچا کہ نہیں، اسے ہم نے اپنی محنت سے، اپنی لگن سے کیا بنانا ہے، جنت سا تعبیر کرنا ہے. جنت نے جنت سا تعبیر کرنا ہے، جنت جیسا. اب نہ تو ہم پیچھے ہٹیں گے، ٹھیک ہے نا، اور نہ ہمارے قدم پیچھے ہٹیں گے. یعنی اب ہم آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے. آج بھی دیکھیں دنیا کے اندر بہت سارے ممالک ایسے ہیں، اور یہ میں آپ کو ایک دلچسپ ہسٹری بتاؤں کہ جب پاکستان معرض وجود میں آیا نا، اس وقت سب سے پہلے اس کو تسلیم کیا تھا ایران نے کہا تھا کہ ہاں پاکستان ایک آزاد ریاست ہے اور یہاں پہ مسلمان جو ہے وہ آزادی سے اپنی زندگی گزر بسر کر سکتے ہیں. لیکن ہندو کلچر اور ہندوازم، یعنی ہندوستان یا انڈیا میں رہنے والے لوگ آج تک کہتے ہیں کہ پاکستان نام کا کوئی بھی ملک موجود نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر ایک جیلسی ہے، وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان آزاد ہوتا. اسی لیے وہ ہمیشہ، چاہے پاکستانی لوگ ہوں، ٹھیک ہے، چاہے پاکستانی فورسز ہوں، صحیح ہے، سب کو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. ان کو ہمیشہ ڈیگریڈ کرتے ہیں، ان کو ہمیشہ بالکل نیچی نگاہ سے دیکھتے ہیں. جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا عزم کیا ہے. دیکھو اس پورے بند میں کیا عزم بتایا گیا ہے کہ آج ہم نے جب اپنے ملک کو نا بہت قربانیوں سے حاصل کیا ہے، تو آج ہم کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرتے. آج ہمارا حوصلہ ایک قدم سے ایک قدم زیادہ ہے. یعنی آج اگر ہم یہ سوچتے نا ہمیں یہ کام کرنا ہے، تو ہم وہ کام اس سے پہلے کر لیں گے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ وطن ہمیں، یہ ملک ہمیں، پاکستان ہمیں بڑی قربانیوں کے بعد ملا ہے. اور ایک اور چیز جو میں آپ کو بتاؤں گی، بہت سے ہمارے حب الوطنی ایسے بھی ہیں، یعنی پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان ان کے لیے سب سے بڑی آزادی، سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اپنے ہی ملک میں رہ کے اپنے ہی ملک کو جو ہے وہ برا کہہ رہے ہوتے ہیں. اپنے روڈوں کو اکثر آپ دیکھتے ہوں گے نیوز کے اندر، اخباروں کے اندر اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. تو دیکھیں یہ اچھی حب الوطنی یا پیٹریوٹک فیلنگز نہیں ہوتی. جب ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں نا، تو اگر ہمارے گھر کی بنائی ہوئی کسی چیز کو کوئی برا کہتے ہیں نا، ہمیں بہت غصہ آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ نے اپنا گھر اپنی محنت سے بنایا ہوا ہے. اسی طرح جب قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کو اتنی محنت سے بنایا، لوگوں کی اتنی قربانیاں موجود تھیں، اور اپنے ہی لوگ آ کے یہ کہہ دیں پاکستان ہمیں کیا دے رہا ہے، پاکستان نے ہمیں کیا دیا، تو یہ کیا ہے، یہ ہمارے عزم و حوصلے، اور پھر دشمن کو نا موقع ملتا ہے، وہ کہے گا یہ تو اپنی چیز کی خود ہی برائی کر رہے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے ان سے لڑنے کی، یہ تو آپس میں خود لڑ رہے ہیں. تو ہمارے عزم، ہمارے ارادے بہت پکے ہونے چاہیے تاکہ دشمن کا ہم ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں. اور آپ کو پتہ ہے ہمارا سب سے بڑا دشمن ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے. ہمیشہ وہ ہمارے ہر اسٹیپ پہ جو ہے نا اپنی آنکھیں رکھتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پاکستان ہم سے زیادہ ترقی کر جائے. اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ کو معلوم ہوگا، شاید آپ نے جغرافی پڑھی ہے پاکستان کی، اور اگر نہیں پڑھی تو کبھی موقع ملے تو آپ یوٹیوب پہ لاگ دیکھیے گا ڈاکومنٹری آف پاکستان کے حوالے سے، کہ پاکستان رقبے کے حساب سے انڈیا کے صوبوں سے بھی چھوٹا ہے، بٹ بائی دا گفٹ آف گاڈ، اس چھوٹے سے ٹکڑے کے اندر خدا نے وہ تمام تر نیچرل ریسورسز دے دیے، صحیح ہے نا، جس کی وجہ سے پاکستان آج ترقی کر رہا ہے اور انشاءاللہ مزید ترقی کرے گا. تو یہ عزم، یہ ارادہ انہوں نے اس پورے بند میں واضح کیا ہے. تو اب آپ بآسانی، میرا اتنا لیکچر میں نے آپ کو ڈیٹیل میں دیا ہے، تو کائنڈلی آپ نے نا یہ والا سوال، یہ کویسچن ہے، یہی آپ کا ہوم ورک ہے، یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، پین سے کرنا ہے. یا آپ نے جو ٹیوشن کا رجسٹر بنایا ہوا ہے، یا جو آپ کا پریکٹس کاپی ہے، آپ نے یہ سوال اتار کے اس کو مجھے آنسر کی شکل میں دینا ہے، جتنے پوائنٹس میں نے آپ کو اس بند میں بتائے.
اس کے بعد دیکھیے ہمارے پاس دوسرا سوال ہم نے اسکیپ کر دیا، وہ ہمارے اگلے لیکچر میں آئے گا، دوسرا اور چوتھا۔ تیسرا انہوں نے بولا ہے کہ آخری بند میں اہل ہنر اور اہل قلم کے بارے میں شاعر نے کیا کہا ہے۔ یہ دو لوگ نا بڑے خاص ہوتے ہیں۔ اہل ہنر کا مطلب ہوتا ہے ہنرمند لوگ، اہل قلم کا مطلب ہوتا ہے جو تاریخیں لکھتے ہیں، جو علم کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو انہوں نے بولا کہ آخری بند جو ہے نا وہ شاعر یہ کہتا ہے کہ ہم اپنی سرزمین پر اس قدر محنت کریں گے، اتنا کام کریں گے، اتنا کام کریں گے کہ زمین کا یہ والا حصہ نا لوگوں کو لگے گا یہ جنت جیسا ہے، جنت سے تعبیر کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ملک کے یعنی تیرے ملک یعنی ہم سے مخاطب ہیں، وہ لوگوں سے مخاطب ہیں کہ اس ملک کے جو ماہر لوگ ہیں، جو ہر فیلڈ میں ڈاکٹر اچھے ہیں، انجینئر اچھے ہیں، ٹیچرز اچھے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہر فیلڈ کے ماہر جتنے بھی ہیں، قلم دان جتنے، قلم دان کہتے ہیں رائٹرز کو، جو لکھنے والے ہوتے ہیں، تحریر کرنے والے ہوتے ہیں، جو تاریخیں لکھتے ہیں، صحیح ہے نا، جو آرٹیکلز لکھتے ہیں ان کو کہتے ہیں۔ تو وہ جو ہے نا وہ سارے کے سارے یعنی پوری عوام، ہر شعبہ آج پاکستان پر قربان ہے۔ تو یہ دونوں سوال آپ کے ہوم ورک ہیں۔ ہوپ فلی یہ جو میرا لیکچر گیا ہے اس کی مدد سے آپ بآسانی ان سوالوں کو پریپیئر کر سکتے ہیں۔ پین سے کیجیے گا اور میں آپ کے ہوم ورک کا ویٹ کروں گی۔ کائنڈلی جو ہے وہ کوشش کیا کریں جس وقت آپ لیکچر سنیں اسی وقت اس کا پروویژن مجھے دے دیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ہماری اس کے مزید بند کے حوالے سے آئے گی، تو ابھی آپ کو فی الوقت یہی کام کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔